میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن سنت کے حوالے سے ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مجھے بولنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہے جو 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 140 میں آیت کا ٹکڑا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو اسی طرح پھیر دیتے ہیں، دن جو رات دن ہے نا، اسی طریقے سے ہم پھیرتے ہیں، دن کو پھیرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سست مت پڑ جانا اور تم غم میں مت پڑ جانا، تم سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، جیتو گے تم ہی، اگر تم مومن رہو گے تو، اگر تم مومن رہو گے تو۔ یہ بات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی اسلام اور کفر کے بیچ میں، وہ جنگ بدر تھی۔ اس میں مسلمانوں کو جیت ہوئی اور کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو جنگ ہوئی، جنگ احد، اس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی مارے گئے، 70 صحابہ کرام مارے گئے۔ تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ بات میں آ رہی ہے، پہلے مسلمان جیتے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، سست مت پڑ جانا اور غم میں مت پڑ جانا، دکھ تکلیف میں مت پڑ جانا، اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ وقت کا کھیل ہے، کبھی تم کم ہو جاؤ گے، کبھی کمزور پڑ جاؤ گے، لیکن جیت مومنوں کا ہو، جیت مومنوں کے لیے ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، دن کو پھیرتے رہتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو مومن ہے، کہ دن جب بدلتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، پریشانی کی حالت میں یہ کیا کرتے ہیں، دکھ مصیبت کے عالم میں یہ کیا کرتے ہیں۔ مومنوں کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ تم میں سے کچھ شہید اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ اور آیت نمبر 140 میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ مومنوں کو کافروں سے الگ کر دے، بالکل معاملہ صاف کر دے، بالکل معاملہ صاف کر دے۔ مسئلہ یہ ہے، حالات بہت آتے ہیں، گمبھیر حالات آتے ہیں، ہم لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کیا کریں، سمجھ سے باہر ہوتا ہے، سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو رہنمائی کیا ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ یہ وقت حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات سے گھبرانا بندے کو نہیں چاہیے، اور اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، اپنا عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں فساد ہو گیا، ہمارے محلے میں فساد ہو گیا، ہمارے دوست بگڑ گئے، یہ سب ہوتے رہے گا، یہ سب ہوتے رہے گا، دن پھرتے رہے گا، آتے رہے گا، ہم کتنا بچ رہے ہیں وہ دیکھنا۔ اس آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں کے بیچ دن کو پھیرتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر کے اندر ایک بہت بہترین بات انہوں نے ذکر کیا، کہا اعلم ان الزمان لا يثبت على حال، یاد رکھو کہ زمانہ، وقت ایک ہی حالت میں برقرار نہیں رہتا، ایک ہی حالت میں
برقرار نہیں رہتا. سن لو, تارتن فقر و تارتن غنا, کبھی تم فقیر بن جاؤ گے, کبھی مالدار بن جاؤ گے. تارتن عز و تارتن ذل, کبھی تمہاری عزت ہوگی, کبھی تم ذلیل بن جاؤ, کبھی تم ذلیل بن جاؤ گے. تارتن یفرح الموالی, کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے دوست خوش ہو جائیں گے. وتارتن یشمت الاعادی, اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے دشمن تم پر ہنسیں گے. وقت اسی طرح بدلتے رہے گا, کبھی فقیر کبھی غریب بن جاؤ گے, مالدار بن جاؤ گے, کبھی عزت کا اعلی مقام میں پہنچ جاؤ گے, کبھی ذلت رسوائی ہوگی, تمہارے دوست خوش ہوں گے, تمہارے دشمن ہنسیں گے. یہ سب ہوگا, یہ سب ہوگا. لیکن فالسعید من لازم اصلا واحدا علی کل حال, لیکن خوش نصیب وہی ہوگا ایسے وقت میں جو ایک اصول اور ایک جڑ کو ہمیشہ ہر حالت میں پکڑے رکھے. ایک اصول اور جڑ ہے, ایک بنیاد ہے, اس کو اگر ہر حالت میں پکڑ لے وہ خوش نصیب ہوگا. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے تقوی اللہ عز و جل, اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر. اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر. کوئی بھی حالت ہو, وقت ہو, پریشانی کی حالت میں ہو, کیا بھی حالت بدل جائے, اللہ کے تقوی کو پکڑنا. کہتے ہیں ان استغنا فزانت, اگر حالت ایسی ہو گئی کہ مالدار ہو گیا, یہ تقوی اس کے مال کو صاف ستھرا کر دے گا, اس کے مال کو صاف ستھرا کر دے گا. وَإِنِ افْتَقَرَ, اگر تو فقیر بن جاؤ گے, يُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ الصَّبْرِ, اگر فقیر بن جاؤ گے تو یہ تقوی تمہارے لیے صبر کا دروازہ کھولے گا. یہ تقوی تمہارے لیے صبر کا دروازہ کھولے گا. وَإِنْ عُفِيَ, اگر کوئی آدمی صحت مند ہے, حالت بدلتے رہتی ہے, صحت مند ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمت کو مکمل کرے گا, دوسری اور نعمت دے گا. اور اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہے تو تقوی اس کی آزمائش پر صبر کرنا سکھائے گا. اور پھر فرماتے ہیں لا يضره زمان به نزل به الزمان وسعيدا, اگر اس حالت پر وہ رہے گا, تقوی کو پکڑ کر رہے گا, اور وقت بدل رہا ہے, کبھی عزت کبھی ذلت, کبھی پریشانی کبھی خوشی کبھی غم, فقیر بن گیا, کیا ہوا؟ اگر زمانہ چڑھے یا تو اترے. زمانے نے اگر اس کو ننگا بھی کر دیا ہے, ان اعارہ, اگر اس کو زمانہ ننگا بھی کر دے تو زمانہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے. کبھی یہ ہوتا نا, بے عزتی ہو کر بندہ روڈ پر آ گیا, لیکن تقوی کو پکڑ لیا تو اللہ رب العالمین اس کی پھر حفاظت کرے گا, اس کی پھر حفاظت کرے گا. اسی وجہ سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تو تقوی کو پکڑ لو گے, ان اعارہ, اگر ایسی حالت میں بندہ کو زمانے نے ننگا کر دیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا, اس کو بچائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر اشبعہ, زمانے نے بہت پیٹ بھر دیا, اس کو بہترین نعمت کھا رہا ہے, او اعاجہ, اگر وہ بھوکا رہا پھر بھی اس کی حالت ٹھیک رہے گی. کیوں؟ کہتے ہیں لأن جمیع تلک الاشیاء, یہ تمام کی تمام چیزیں نزول تتغیر, یہ ختم ہو جانے والی, یہ وقت کی بات, یہ وقت کی بات ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. التقوی اصل السلامتی وحارس لا ینام, لیکن تقوی تمام سلامتی اور حفاظت کی جڑ ہے, اور ایسا نگراں اور ایسا محافظ ہے جو سوتا بھی نہیں ہے. بس میں کتنی بڑی بات ہے کہ تقوی تمام سلامتی کی جڑ ہے, تمام سلامتی کی جڑ ہے, اور ایسا محافظ ہے, ایسا نگراں ہے جو سوتا نہیں, تمہاری حفاظت کرتے رہے گا. چاہے وقت کتنوں خراب ہو جائے, تقوی تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین کے یہ ایسا, اللہ رب العالمین کا ڈر ایسا ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے, اگر وقت سچویشن بدل گیا, ہم ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, ہم کو ایک ہی بات دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے دین میں ہم کتنا جمے ہوئے ہیں. اتنا ٹینشن نہیں لینا چاہیے بندے کو, اتنا ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دے, اپنے دین کو چھوڑ دے, اپنے اچھے ساتھیوں کو چھوڑ دے. یہ سب عجیب بات ہے, بیوقوفی ہے, یہ بیوقوفی ہے. اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس, ہم لوگوں کے بیچ میں دین کو پھیرتے رہیں گے. یہ تو وقت ہے, چلا جائے گا. ہم کتنا اپنے دین میں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے.
یہ پہلی بات تھی. یہ بہت بڑی بات ہے, ہم کو سوچنا چاہیے, ہم کو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ پر ہم کتنا ہے, تقویٰ پر ہم کتنا ہے. اگر ہم تقویٰ پر ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے بچنے کے راستے ہمارے لیے ضرور کھولے گا, ضرور کھولے گا. یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں, بہت جگہ ہے یہ بات. دوسری بات دیکھیے, ایک حدیث کے ذریعے سے میں بات سمجھاؤں گا. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 3740 فردوں کے اندر. ایک تابعی ہیں علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اس وقت یہ تھے, لیکن ملاقات نہیں ہوئی, اسی وجہ سے صحابی نہیں بن پائے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتا ہے صحابی بننے کی تو صحابی بن گیا. یہ علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. ایسے آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, بعد میں اسلام قبول کیے, نبی کو نہیں دیکھا, ان کو کہتے ہیں مخضرمین, مخضرم. تو مخضرم یہ تھے. کیا ہوا, یہ کوفہ کے تھے, کوفہ کے تھے, ملک شام جاتے ہیں. کہتے ہیں قدیم تو الی الشام, میں ملک شام گیا جو ابھی سیریا ہے, جو ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے سیریا. یہاں گئے, یہاں گئے تو کیا کہتے ہیں صلیت الرکعتین, میں 2 رکعت نماز پڑھا. بخاری میں اس حدیث کو 4 بار ذکر کیے, 4 بار ذکر کیے. حدیث نمبر 6220/7 کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ وہ مسجد میں گئے, مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہم یسر لی جلیسا صالحا. ملک کہاں سے, کوفہ سے آئے, ملک شام گئے ہیں, مسجد میں داخل ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھے, بیٹھے اور دعا کر رہے ہیں اللہم یسر لی جلیسا صالحا, اے اللہ تعالی مجھ کو نیک دوست بنا دے, میرے لیے ایک نیک دوست بنا دے. پھر کیا کہتے ہیں فاتیت قوما, میں قوم کے پاس گیا, وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ وَجَلَسَ إِلَى جَنبِي. اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آیا, ایک بوڑھا آدمی, شیخ آیا, بوڑھا آدمی آیا اور بالکل میرے بازو میں بیٹھا, میرے بازو میں بیٹھا. تو میں نے لوگوں کو کہا من ھذا, یہ کون آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو الدرداء, یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت ابو الدرداء جیسے سنا ابو الدرداء, اللہ اکبر, یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تو ابو الدرداء سنے تو کہنے لگے دعوت اللہ ان یسر لی جلیسا صالحا. اے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ابھی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نیک ساتھی بنانا, میرا نیک دوست بنانا, اور آپ میرے دوست ہو گئے, میرے پاس بیٹھے. تو کہا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے ممن انتا, آپ کہاں کے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا من اہل کوفہ, میں کوفہ سے آیا ہوں, کوفہ سے. اتنا دور کوفہ, کہاں کوفہ اور کہاں ملک شام, میں کوفہ سے آیا ہوں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الیس فیکم ابن ام اب صاحب النعلین والوساد والمطہر, کیا وہاں تمہارے درمیان وہ ابن ام عبد نہیں ہے, یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کیا نہیں ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جوتیوں کو اٹھاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقیہ کو اٹھاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کو اٹھانے والے تھے, اتنا خدمت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہاں نہیں ہے, کیا وہاں نہیں ہے؟ اور پھر پوچھا, کہا کہ کیا وہ آدمی نہیں اجارہ من الشیطان, جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچا لیا ہے, علی لسان نبی ہی, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ ان کو شیطان کے شر سے بچا لینا, کیا وہ عمار وہاں نہیں ہے؟ اور پھر پوچھا الیس فیکم صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یعلمہ احد غیرہ, کیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جاننے والے, ایسا راز جس راز کو کوئی دوسرا جانتا بھی نہیں ہے, حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں ہے کیا؟ یہ پوچھے. یہ سب ہوا اور کہنے لگے ایک بات بتاؤ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
वल्लैल इदा यगशा कैसे पढ़ते हैं सुनाओ मुझे, कैसे पढ़ते हैं वहां कुफा में कैसे पढ़ते हैं सुनाओ। तो हजरत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैं उनको सुनाया और कहा कि ऐसे पढ़ते हैं। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बूढ़े हो चुके हैं, कह रहे हैं अल्लाह की कसम अकरानीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फीही इला फिया, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसी तरह मुझको भी पढ़ाया है, बिल्कुल इसी तरह मुझको भी पढ़ाया है। ये हदीस है, पूरी हदीस। इस हदीस में जो बात है, कई पैगाम है, कई सीखने की बात है। पहली बात यह है कि जब भी कोई मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात नमाज पढ़कर बैठना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, इदा जाअ अहदुकुम अल मस्जिद, कोई अगर मस्जिद आए फला यजलिसन्ना हत्ता यरका रकतैन, तो बगैर 2 रकात पढ़े ना बैठे, बगैर 2 रकात पढ़े ना बैठे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और सहाबा किराम ने इस पर अमल किया, ताबईन ने इस पर अमल किया। दूसरी बात, कभी किसी अनजान जगह पर चले गए तो वहां जाते ही पहले अच्छे साथी तलाश करना, अच्छे साथी तलाश करना। क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, ए अल्लाह ताला मुझको नेक दोस्त देना, मुझको नेक दोस्त देना। और ताज्जुब की बात है, बहुत सारे लोगों को नेक दोस्त ही नहीं, नेक दोस्त नहीं, अजीब अजीब उल्टे सीधे लोग दोस्त हैं, अजीब अजीब उल्टे सीधे लोग दोस्त हैं। याद रखिए, दीन छीन लेगा वो गलत दोस्त, दीन छीन लेगा, आपके अखलाक को बिगाड़ देगा, आपके किरदार को बिगाड़ देगा। सहाबा किराम ताबईन ये दुआ करते थे कि अल्लाह अच्छे साथी देना, और जिनके पास अच्छे साथी हैं वो गनीमत समझे, वो गनीमत समझे। कहीं ये दोस्ती खत्म हो जाए और अच्छे साथी ना मिले तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, चिराग लेकर के ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से अगर अल्लाह ताला ने अच्छे साथी हमारे दिए हैं तो अल्लाह ताला से और दुआ करना कि ये सोहबत अच्छा से बरकरार रहे, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, मुझको भी दीन पर जमा, ये दुआ करनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत उनको दिया। ये हजरत अलकमा बिन कैस कौन है, अल्लाह अकबर, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े आदमी, और ये दुआ कर रहे हैं। वो कूफा के इमाम थे। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामिन नबला के अंदर लिखा है कि वो कूफा के आलिम थे, हाफिज थे, अल मुज्तहिद अल कबीर, बड़े मुज्तहिद उलमा में से थे। और इमाम इब्राहिम अन-नखई रहमतुल्लाह अलैह जो इराक के सबसे बड़े फकीह थे, उनके मामू थे, उनके मामू थे, इतने बड़े आलिम थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पढ़ पढ़ करके इन्होंने उनसे इल्म हासिल किया था कूफा में। ऐसे कूफा से नहीं आए थे, कूफा से यहां आए थे, इनका इल्म का बर्तन बहुत लबालब भर गया और फिर इल्म की तलाश में घूम रहे थे। ये ऐसे इल्म सीखने के लिए आए थे, इल्म सीखने के लिए। ये कूफा छोड़ करके कई सहाबा किराम भी थे वहां, और जब उनसे इल्म लिया और फिर तलाश करना शुरू किए, इल्म की तलाश करते 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 मुल्क शाम जाते हैं और दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझको नेक साथी दे। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे साथी मिले। और अबू दरदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो खुद वो कहते हैं कि मैं ताजिर था, तिजारत करने वाला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं आए थे दुनिया में, उससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मैं इस्लाम कबूल किया और ताजिर भी बना और इबादत गुजार भी बना। लेकिन मेरे तिजारत की वजह से मेरी इबादत में खलल होने लगा, तो मैं तिजारत ही को छोड़ दिया, मैं तिजारत ही को छोड़ दिया। और कितना इबादत गुजार बने, ये वो सहाबी हैं। बुखारी में इनका वाकया जिक्र है। हजरत सलमान फारसी जब फारस से आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, तलाश करते जब मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती लगाया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से। जिस सहाबी को, तो यही अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु। हजरत सलमान फारसी कहा फारस से आकर के हैं, और किनकी सोहबत लगाए, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथी बनाए, ताकि इनसे रह करके सीखे, समझे, दीन को हासिल करे। और अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत क्या है,
یہ تجارت کو چھوڑ چکے ہیں اور عبادت میں اتنا مشغول ہیں کہ بخاری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا، ان کی بیوی کو دیکھتا ہوں کہ زیادہ وہ سنور کے نہیں ہے، تو میں نے پوچھا ماشاء اللہ کہ کیا حال ہے، آپ نے کیا حال بنایا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے بھائی کو یہ سب ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے، اتنا عبادت کرتے ہیں، جس دن گئے اس دن روزے سے تھے۔ کھانا تیار کیا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا کہ اے سلمان فارسی آپ کھائیے، کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں کھاؤں گا نہیں۔ نفلی روزے میں تھے تو ان کو توڑنا پڑا اور کھائے۔ رات جب ہوئی تو ایک دم رات ہی میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنا شروع کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سو جاؤ، تو سو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھے اور پھر تہجد پڑھنے لگے، کہا کہ سو جاؤ ابھی، پھر سو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھے اور پھر تہجد پڑھنے لگے۔ ایسے صحابی پھر تہجد پڑھنے لگے آخری رات میں، اور پھر کہا کہ دیکھو ابو الدرداء، تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، ایسا مت کرو۔ پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بات کر کے خاموش نہیں رہا۔ صبح ہوئی، پورا واقعہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان فارسی نے سچ کہا ہے، تم ایسے ہی کرنا۔ اتنا تقوی پرہیزگار آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا۔ ان کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ اتنا اللہ نے علم دیا تھا کہ حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا خدمت کرتے، نبی کی جوتیوں کو اٹھاتے، نبی کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تکیے کو اٹھا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو اٹھا کر کے چلتے تھے۔ اتنی خدمت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت علم حاصل کیا۔ اور کوفہ میں سب سے بڑے عالم یہی تھے۔ ان کی صحبت اللہ تعالیٰ نے حضرت علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا۔ اور اتنے بڑے علماء رہنے کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو نیک ساتھی دینا۔ اور ہمارے کوئی ساتھی اتھی کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور حالات جب تھوڑا سا چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیا نہیں کریں۔ بھائی اللہ کا فضل اور احسان شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت حالت خراب ہے۔ اور ایک دیکھیے، اور ایک حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، 413 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت قبیصہ بن حریث رحمت اللہ علیہ، یہ بھی تابعین، یہ بصرہ کے ہیں، بصرہ سے علم سیکھنے کے لیے مدینہ آتے ہیں اور کہتے ہیں قدمت الی المدینہ، میں مدینہ آیا اور دعا کرنا شروع کیا۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو نیک دوست دینا۔ یہ بصرہ سے آ کر کے دعا کر رہے ہیں، مدینے میں علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فجلست الی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے مجھ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دیا۔ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست بنا دیا۔ تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہی کو معلوم تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب بیٹھنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیٹھنے لگے، دوستی ہو گئی، تو کہنے لگے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سألت اللہ ان ییسر ان یرزقنی جلیسا صالحا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے کہ مجھ کو نیک دوست دینا، اور آپ میرے ساتھی بن گئے۔ آپ ایک کام کرو، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کام کیجئے۔ کیا کام؟ فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ہریرہ آپ مجھ کو ایک حدیث سنائیے جس حدیث کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ سنائیے مجھ کو۔ دیکھیے دوستی یہ ہے، دوستی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے تڑپتے تھے اور دوستی کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنانے لگے، کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، قیامت کے دن
بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا اور اس کی نماز کے بارے میں ہوگا، اس کے نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اور نجات پائے گا۔ کہاں سے؟ جہنم سے نجات پائے گا، جہنم سے نجات پائے گا۔ یاد رکھیے، جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کو نماز کا سوال کرنے کی ضرورت ہی بھی نہیں پڑے گی۔ توحید نہیں، آدمی مشرک ہے، سوال جواب کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا کہ جہنم میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل توحید سے سوال ہوگا، اہل توحید سے سوال ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے عمل کے بارے میں نماز کا سوال ہو۔ توحید نہیں تو نجات نہیں ہو، اور توحید بھی ہے اگر نماز نہیں ہے تو اس کی حالت خراب ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا؟ ان فسدت، اگر نماز خراب ہو گئی، فقد خاب و خسرا، وہ آدمی ناکام ہوگا اور نامراد ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے فریضے اعمال کو دیکھا جائے گا، فرائض کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوگی اللہ کہے گا میرے اس بندے کو دیکھو، نفلی بھی کچھ چیز ہے، اگر نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت سے اس کے فرض کے نقصان جو کمی ہے اس کو بھر دیا جائے گا، اس کو بھر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام اعمال کا اسی طریقے سے ہوگا۔ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت قبیصہ بن حریث رحمت اللہ علیہ بصرہ سے مدینہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور سب سے پہلے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ کو نیک ساتھی دینا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی اللہ نے دیا۔ تو یاد رکھیے، اچھے ساتھی کا ہونا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ ایسے ساتھی جو ہم کو دین سکھائے اور ہم کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھی ایسے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہونا بھی چاہوں وہ سیدھا کر دیں گے، وہ سیدھا کر دیں گے۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر ہمارے اچھے ساتھی ہیں تو۔ اور ایک دو حدیث اور میں سنانا چاہوں گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ تیسری بات میں بتا رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا 2470 پر 5 کے اندر، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر کیا 1330 پر 8 کے اندر۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم من آمن بکا وشہد انی رسولک، اے اللہ جس نے بھی تم پر ایمان لایا ہے، اے اللہ جس نے بھی تم پر ایمان لایا ہے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیا ہے، یہ گواہی دیا کہ میں تیرا رسول ہوں، گواہی دے دیا 2 بار، تیرے اوپر ایمان لایا اور میرے رسول ہونے پر گواہی دیا، تو اے اللہ اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ کیا دعا؟ فحبب الیہ لقاءک وسہل علیہ قضاءک واقلل لہ من الدنیا۔ 3 دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے تیری ملاقات اس کو محبوب بنا دے، وہ اس بات کو پسند کرے کہ تجھ سے ملاقات کرے گا، تجھ سے ملاقات کرنا پسند کرے گا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ تجھ سے ملاقات ہوگی، تجھ سے ملاقات ہوگی۔ اور دوسری بات، اے اللہ تو جو فیصلہ کرے گا قیامت کے دن تو اس کے اوپر تیرا فیصلہ آسان کر دینا، اس پر تیرا فیصلہ آسان کر دینا۔ اور تیسری دعا، اے اللہ دنیا کا مال اس کو کم دینا ہے، اقلل لہ من الدنیا، اے اللہ دنیا کا مال اس کو کم دینا۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اب سوچیے کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ اے اللہ جس نے بھی تم پر ایمان لایا اور جس نے بھی میرے بارے میں گواہی دیا کہ میں تیرا رسول ہوں، اس کے دل میں تیری ملاقات کو پسندیدہ بنا دے، اور اس پر تیرا جب فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو آسان کر دے، اور دنیا اس کو کم دینا، دنیا اس کو کم دینا۔ اور پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ من لم یؤمن بکا، جس نے تجھ پر ایمان نہیں لایا، ویشہد انی رسولک، جس نے میرے بارے میں گواہی نہیں دیا کہ میں تیرا رسول ہوں، فلا تحبب لقاءک، اے اللہ اس کو تیری ملاقات پسند نہیں کرنا، پسندیدہ نہیں بنانا،
ولا تسهل علیہ قضاءک، اے اللہ تیرا فیصلہ اس پر آسان نہیں کرنا، واقصر لہ من الدنیا، اللہ دنیا بہت دے دے اس کو۔ یہ بد دعا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تیری ملاقات اس کو پسند ہی نہ آئے۔ یاد رکھیے مومن کو سب سے خوشی جنت میں اللہ کو دیکھ کر ہوگی۔ مومن اللہ تعالیٰ کو اپنے نظروں سے دیکھیں گے قیامت کے دن، اور جنت میں جو کچھ بھی ان کو ملی ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت یہی ہوگی کہ جس اللہ کی دنیا میں وہ عبادت کیا وہ اپنے نظروں سے قیامت کے دن دیکھے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا۔ اسی وجہ سے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتنا خوش نصیب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کہ اللہ ان کا فیصلہ، تیرا فیصلہ ان پر آسان کر دینا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا کہا؟ دنیا کی دولت کم دینا۔ اسی وجہ سے اگر دنیا کم ہے، ایمان ہے تو خوش ہو جانا چاہیے، کوئی فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایمان بھی ہے اور دولت بھی ہے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، اس کو اچھا سے برتنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں سناؤں گا، ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الجنت کے اندر ذکر کیا، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2660 پر 2 کے اندر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ تبارک و تعالی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ وملاطها المسک، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اتنا خوبصورت جنت، اور اس کا گارا جو سیمنٹ استعمال کرتے ہیں دنیا میں، وہ گارا وہ مشک عنبر کا ہوگا، مشک عنبر کا اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے جنت کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اور جنت سے کہا تکلمی، جنت تو بات کرو، تو جنت نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، جنت نے کہا کہ مومن لوگ تو کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے مومن لوگ تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس ایمان ہے اور اس کی قدر نہیں کرنا، ہمارے پاس ایمان ہے اور اس کی قدر نہیں کچھ بھی۔ جنت یہ کہہ رہی ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلام کرو، ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی اور مشک عنبر کے گارے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا۔ اور جب کلام کرنے کے لیے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ جنت کیا کہہ رہی ہے؟ مومن لوگ تو کامیاب ہو گئے، ان کے لیے ٹھکانہ۔ اور اسی حدیث میں ہے فدخلتها الملائکہ، اس جنت میں فرشتے داخل ہوئے، اور فرشتے داخل ہو کر کے کیا کہنے جانتے ہیں؟ فرشتے داخل ہو کر کے کہنے لگے کہ طوبی لک، اے جنت تمہارے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، منزلۃ الملوک، منزل الملوک، یہ تو بادشاہوں کی رہنے کی جگہ ہے، فرشتے یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے دنیا میں بادشاہ بنائے، کافر کوئی بادشاہ ہے، منافق بادشاہ ہے، کوئی کیا بادشاہ ہے، مومن دیکھ کر کے کیا سمجھتا ہے، کیا شان میں ہے، کیا ایسے ہے ویسے ہے، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بادشاہوں سے بھی بہتر جگہ جنت دے گا۔ فرشتوں نے یہ بات کہی کہ جنت تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، یہ جنت تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ تو بادشاہوں کی رہنے کی جگہ ہے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو بھی آدمی جنت میں جائے گا وہ بادشاہوں سے کم نہیں ہو، یہ دنیا کے جو الٹے سیدھے بادشاہ ہیں اس سے کم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ اور جستجو میں لگ جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ایمان اور کفر ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر سے آزاد کر دیا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 1050 پر 1 میں کہا لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، ایک آدمی کے دل میں کفر اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا یجتمع الکذب والصدق،
जमीआ, और सच्चाई और झूठापन एक जगह नहीं जमा हो सकता है। वलल खयानत वल अमानत जमीआ, और एक आदमी के दिल में खयानत और अमानत जमा नहीं हो सकता। इसी वजह से ईमान है तो खुश होना चाहिए, कुफर से अल्लाह ने आजाद कर दिया। सच्चा बोल रहे हैं तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने झूठ से बचा लिया। अमानतदारी के साथ जिंदगी पार कर रहे हैं तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने खयानत से बचा लिया, जो मुनाफिकीन की पहचान है। ये सब बातें हैं, हमको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने ईमान जैसे सबसे बड़ी कीमती चीज हमको दिया है, इसकी हिफाजत कर लेना। और उसी तरीके से हमारे जो दोस्त साथी अगर सही तरीका सही मनहज वाले दोस्त मिल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनको छोड़ देने से फिर ये दोस्त मिले ना मिले अल्लाह की तौफीक से मिलते। और तीसरी बात, हालात कितनों खराब हो, हालात कितनों बिगड़ जाए, हम गरीब बन जाएं या अमीर बन जाएं, जलील हो या इज्जतदार हो, हमारे दुश्मन हम पर मजाक उड़ाए या हमारे दोस्त खुश हो, हर हालत में तकवा को पकड़े रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बातों को सही सही समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमको ईमान की कदर पहचानने की तौफीक दे। हर किस्म के शिर्क, बिदात, झूठ, खयानत और शिर्क और तमाम जहन्नम के रास्ते जो भी हैं उनसे अल्लाह बचा कर रखे, जन्नत के रास्ते में चलने की तौफीक दे। सहाबा इकराम के तरीके मनहज दीन को समझ कर उसको मानने, कबूल करने, उसी पर जिंदगी पार करने की तौफीक दे। आमीन।